اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا کہ بھئی ہم یہ کہیں گے ہم نے بڑا کوئی 30 مار خاں تھے کہ ہم نے ضیاء اللہ کرنا تھا، مگر خود ہی اسٹوڈنٹ خود ہی وہ اس کو ناپسند کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ عامر ہے، اس نے قبضہ کیا ہے. تو اس بنا پہ انہوں نے شروع کیا کام. تو مجھے بھی انہوں نے اور بھی لوگوں کو کافی اریسٹ کیا. مجھے بھی انہوں نے کر لیا کہ آپ نے جو پنجاب یونیورسٹی میں پفلٹ تقسیم ہوئے ہیں وہ آپ نے کیے ہیں. مگر وہ اسٹوڈنٹ نے کیے تھے، مگر اس میں میرا قطعی طور پہ کوئی ہاتھ نہیں تھا. مگر انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہے آپ نے کیا. ہم نے کہا جی ہم نے کیا ہے. تو ہم تو اس کے خلاف ہیں، عملیت کے خلاف ہیں، ضیاء اللہ کے خلاف ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر وہ انہوں نے بند کر دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. مگر شکر اللہ کا ہم سرخرو ہوئے باہر آئے. اور جہاں سے کوئی ٹرائل وغیرہ ہوا یا صرف کچھ دیر کے لیے نظر بند کیا گیا پھر چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، پھر وہ باقاعدہ ٹرائل ہوا. مگر ادھر وہاں سے کوئی ایسے ثبوت ان کو نہیں ملے. کیونکہ جب انہوں نے میرے گھر ریڈ کی، پورے انہوں نے محلے کے لوگوں کو بلایا، ماں مشہور کو بلا کے گھر کی تلاشی لی گئی کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں. جبکہ یہ ساری چیزیں غلط تھی. پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں اس بنا پہ تو نہیں چلتی. وہ تو ایک منشور ہوتا ہے، جدوجہد ہوتی ہے، اس پہ وہ سارا سسٹم چلتا ہے. جی. اچھا، بھٹو خاندان کے ساتھ آپ کا ایک بڑا طویل عرصہ گزرا ہے، 10 سال ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، پھر 30 سال کا ٹینیور جو ہے وہ آپ نے محترمہ کے ساتھ بھی جدوجہد کی اور آپ کا سلسلہ رہا. تو بھٹو خاندان کو آپ کس طرح سے جانتے ہیں؟ مطلب ایز پرسنس کیسے تھے وہ، کیسی لائف تھی ان کی؟ قائد امام کے ساتھ تو تعلق تھا، مگر اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا بی بی صاحبہ کے ساتھ ہمارا ہو گیا، یا بڑی بی بی صاحبہ کے ساتھ ہو گیا، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے گھر بھگوان پورے بھٹو صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. بیگم نصرت بھٹو 2-3 مرتبہ تشریف لائے ہوئے ہیں. جی ہاں، سن رکھا ہے کہ آپ بڑی دعوتیں وغیرہ بھی کرتے رہے. اور وہ بیگم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تشریف لائے. اور اب بلاول صاحب بھی آئے ہیں، زرداری صاحب بھی آئے ہیں. تو میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ شکر اللہ کا کہ آج تک پارٹی کی جو بھی قیادت ہے انہوں نے مجھے عزت دی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج تک پارٹی سے منہ نہیں موڑا اور پارٹی کے ساتھ رہے. ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملے، بڑی مراد ملی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے منہ موڑ لیا. مگر نہیں، شکر اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، اور یہ اللہ نے یہ خاص کرم نوازی ہے کہ ہم آج اپنی جماعت کے ساتھ پہلے دن سے لے کے آج دن تک پارٹی کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس ملک میں پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف ملے جو قائد امام شہید ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے. قائد امام نے جو سب سے بڑا اس ملک کے اوپر یا اس قوم کے اوپر احسان کیا وہ یہ کیا تھا کہ غریب آدمی کو امیر کیا تھا. جی، کوئی صرف 20 روپے جمع کرائیں، آپ پاسپورٹ جمع آپ کو مل جاتا تھا. پوری دنیا میں جہاں مرضی جائیں کوئی ویزا نہیں ہوتا تھا. اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ باہر گئے اور انہوں نے وہاں پہ محنت مزدوری کی اور پاکستان میں انہوں نے وہ پیسہ بھیجا جس سے ہمارے ملک نے ترقی کی. عوام میں بھی وہ جو غربت کی زندگی گزارے تھے وہ ان کی اپ گریڈیشن ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ قائد عوام کا اور اس کے بعد بی بی صاحبہ کا بہت بڑے اقدام ہے. بھٹو صاحب نے ایٹم بم دیا، بی بی صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی، مگر کمپرومائز نہیں کیا نا اس ملک کے لیے. جس طرح بھی انہوں نے کیا ملک کے دفاع کے لیے انہوں نے اتنی جدوجہد کی کہ بھی کوئی بھی کسی وقت بھی کوئی بھی ملک جو ہے ہمارے ساتھ، آپ کو پتہ ہے انڈیا ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے. اس لیے بہت ضرورت وقت کی اہم ضرورت تھی کہ ہم خود کفیل ہوتے دفاع میں. شکر اللہ کا یہ قائد عوام اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جدوجہد اور ان کے اس وقت کے اقدام سے آج ہم محفوظ ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ پالیٹکس کے حوالے سے تو بھٹو خاندان کے ساتھ ہمیشہ سے جڑے ہوئے ہیں، ویسے ان کی زندگی کی کیا مصروفیات تھی، کیا شوق رکھتے تھے؟ جب آپ دعوتوں پر ان سے ملا کرتے تھے تو کیسے محظوظ ہوتے تھے وہ، کیا زندگی کے ان کے لمحات ہوتے تھے؟ بھٹو صاحب کے ساتھ تو میں نے عرض کیا کہ ٹوٹل ہمیں ٹائم ملا 10 سال. اس 10 سال میں وہ ان میں
जद्दोजहद जलसों जुलूसों में ज़्यादा टाइम गुजर गया। इंडिया जब गए हैं कायदे वाम तो उन्होंने लाहौर रेलवे स्टेशन पे, लाहौर एयरपोर्ट पे जलसा किया और वो लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने तकरीर सुनी। जब वापस आए फिर उन्होंने वो वहाँ पे जलसा किया, तकरीर की, और वो उन्होंने 90,000 से ज़्यादा कैदियों को जो वो रहाई लेके आए, अपना इलाका वापस लिया। सारी जो उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ मुज़ाकरात किए और वो फतह याब होके आए। इसी तरह कायदे जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो खुराक थी बड़ी सादी थी। अच्छा। बहुत सादी, ज़्यादा वो दाल, प्लेन राइस वो इस्तेमाल करते थे, खाते थे। मतलब वो जो जिस तरह ये मशहूर होता है या कहा जाता है जी सरी पावे या बड़े खाबे, वो नो खाबा, ओके, वो बिल्कुल सादी ग़िज़ा। भुट्टो साहब का भी यही था, वो भी बड़ी सादी ग़िज़ा खाते थे। बीबी साहबा ने उनसे भी ज़्यादा वो सादी ग़िज़ा खाते थे ज़्यादा। और जरदारी साहब तो बिल्कुल ही दालों पे और सब्ज़ियों पे हैं। मगर उनकी खुराक ऐसी है, क्योंकि जेल में मुझे ये एजाज़ रहा कि जब जरदारी साहब इधर थे तो मैं उनके जाता रहा, उनके लिए मेरे घर से। जी, इस बात का तो वो ख़ुद भी एतराफ़ करते हैं कि आपने उनका बड़ा साथ दिया है जेलों में, और जब मुश्किल वक्त था। वो सफ़र कैसा था? वो एक्चुअल भुट्टो साहब के साथ जो हमारा 10 साल की रफ़ाकत थी, वो उसमें जो उस वक़्त हम ये समझते थे और आज भी कि ये बड़ा जुल्म किया गया, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, और एक आमर आया और उसने आके शब खून मारा और एक पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को जेल में बंद कर दिया और फिर उसे झूठे केस में सज़ा दे के कत्ल कर दिया गया। और ये भुट्टो साहब का जो कत्ल था, ये बड़ा इस मुल्क के लिए मैं ये समझता हूँ बड़ी ज़्यादती थी, बड़ा जुल्म था। फिर बीबी साहबा के साथ जो हमारा सफ़र रहा, ज़्यादातर गाड़ियों में। एक मरतबा जरदारी साहब इधर कोट लखपत जेल में बंद थे, तो हम जा रहे थे, तो मैं अपने घर से निकला लेके उनके लिए लंच का सामान, चाय और चीज़ें। तो जब मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मैंने देखा कि आगे कोई पीपल्स पार्टी के झंडे लोगों ने पकड़े हुए हैं। तो मैंने कहा ये जुलूस पता नहीं कहाँ से जा रहा है। जब मैं आगे गया देखा तो वो बीबी साहबा का जुलूस था, और बीबी जिस गाड़ी में बैठी हुई थी उसका टायर जो था वो फट गया था, पंक्चर हो गया। क्योंकि बीबी साहबा की गाड़ी के ऊपर को 50 से ज़्यादा लोग तो वो लड़के होते थे साथ। बहुत अवामी जज्बा हुआ करता था। वो हमारे प्राइवेट गार्ड, वो कोई मुलाजिम नहीं होते थे, लाहौर से हमारे पार्टी के साथी होते थे। तो मैंने जाके गाड़ी रोकी, तो बीबी साहबा एकदम आए, आके मेरी गाड़ी में बैठ गए और आके बोले थैंक्स गार्ड। उन्होंने ये लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा चंद साहब, पीपल्स पार्टी भी एक बहुत बड़ा माफिया है। अच्छा। देखो एक गाड़ी ख़राब हुई है, दूसरी गाड़ी आके साथ लग गई है, तो आप किधर जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं जेल में जा रहा हूँ। तो वो आगे ना मैंने 2 बुके रखे हुए थे गाड़ी में, तो बीबी मेरी गाड़ी में आके बैठ गया। तो वो मैं गाड़ी ड्राइव करनी शुरू करती और हम कोट लखपत जेल की तरफ चले गए। तो मैंने कहा जी आज जरदारी साहब की सालगिरह है, तो इसलिए ये बुका आपने उनको देना है। अच्छा। तो बीबी साहब बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा ये दूसरा बुका जो है वो क्यों? मैंने कहा वो आपको देंगे। तो बड़े खुश हुए। तो फिर वो गया उधर, वो जाके उधर उन्होंने किया। तो बस ऐसे ही सारी ज़िंदगी गुजर गई हमारी जद्दोजहद में ही, और शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने हमें साबित कदम रखा जी किसी जगह पे।